السلام علیکم۔ واصف علی واصف کی کتاب دل دریا سمندر سے یہ کائنات جہاں آئینہ جمال ہے، وہاں یہی کائنات مظہر صفات الہیہ اور مظہر صفات انسانیہ ہے۔ کائنات میں رونما ہونے والا ہر واقعہ، ہر عمل اور ہر کرشمہ انسان کی داخلی اور ذاتی کائنات میں منعکس ہوتا ہے۔ سیاروں اور ستاروں کی چال اور رفتار سے لے کر ایک معمولی سی حقیر چیونٹی تک ہر شے اپنے اندر ایک عجب پیغام رکھتی ہے۔ ہر شے ایک علامت ہے، خوبصورت علامت، اور ہر شے میں ایک استعارہ ہے، ایک بامانی استعارہ۔ یہ کائنات مرقع نور ہے، اس پر بہت کچھ لکھا جا چکا ہے۔ کہکشاؤں کے عظیم اور وسیع سلسلے، شمس و قمر کے جلوے، چمکنے والے ستاروں کی یہ حسین کائنات اتنی منور ہے کہ یہ سمجھنا مشکل نہیں کہ اس کو تخلیق کرنے والا خود زمین و آسمانوں کا نور ہے۔ اتنی روشن کائنات ایک روشن دلیل ہے اپنے نورانی خالق کی۔ اگر ذوق نظر میسر ہو تو یہ کائنات ایک عجب تماشا ہے۔ کرنوں میں آفتاب ہے، قطروں میں بحر ہے، دریا حباب میں ہے، ذروں میں دشت ہے۔ دیکھنے والی نظر ہو تو نظاروں کی کمی نہیں۔ اس کائنات کی وسعتوں کے بارے میں جو کچھ بھی کہہ دیا جائے بلا مبالغہ ہوگا۔ ہم ایک سورج سے وابستہ ہیں اور اس کائنات میں ایسے کروڑوں سورج موجود ہیں، ایسے سیارے اور ستارے دریافت ہو چکے ہیں جن کا زمین اور سے فاصلہ ہزاروں لاکھوں سال نور ہے، یعنی 1,86,000 میل فی سیکنڈ کی رفتار سے چلنے والی روشنی ایک ستارے سے زمین پر آنے میں لاکھوں سال لیتی ہے۔ اللہ اللہ، یہ وسعت انسان سوچ کر ہی سہم جاتا ہے۔ اس وسیع کائنات میں زمین کی کیا حیثیت، اور زمین میں ایک ملک کی کیا اہمیت، اور ملک میں ایک شہر، اور شہر میں ایک مکان، اور مکان میں ایک انسان کی کیا اہمیت، اور پھر اس انسان میں ایک چھوٹا سا دماغ کیا جسارت کرے گا اس وسیع کائنات کے عظیم خالق کے بارے میں لب کشائی کرنے کی۔ مقام تحیر اور مقام سکوت ہے۔ اسی کائنات میں ایسے علاقے ہیں جہاں اتنی سردی ہے کہ بس انسان ذکر کرے تو خیال منجمد ہو جائے، اور کہیں اتنی حدت کہ سورج بھی پناہ مانگے۔ یہ کائنات عجب ہے، تخلیق اپنے خالق کی مظہر ہے۔ جس خالق نے اس کائنات کو تخلیق کا حیران کن مظہر بنایا، اسی خالق نے انسان کو بڑے دعوے اور وثوق سے اشرف المخلوقات پیدا فرمایا۔ یہ ایک عظیم احسان ہے عظیم محسن کا، انسان کو بینائی عطا فرمانے والا، اپنے بے مثال حسن کے پرتو میں اس کائنات کی ہمہ رنگ نرنگیوں اور رنگینیوں میں جلوہ گر ہے۔ انسان کی پہچان کے لیے کائنات کو آسمان اور زمین کے حوالے سے ظاہر فرمایا گیا۔ انسان اپنی ہستی کا سفر زمین پر ہی شروع کرتا ہے اور یہ سفر یہیں تمام ہوتا ہے۔ انسان کے گرد پھیلی ہوئی زندگی اس کے علم کے وسیع ابواب ہیں۔ اسے علم الاسماء عطا فرمایا گیا۔ وہ اسماء سے اشیاء کو پہچانتا ہے اور پھر اشیاء سے مفاہیم تلاش کرتا ہے، اور اسے ہر طرف پھیلے ہوئے سلسلے اپنی صلاحیتوں اور صفات کے استعارے نظر آتے ہیں۔ انسان کی کائنات حسین و جمیل علامتوں کی کائنات ہے۔ یہی وہ راز ہے جو انسان کو جاننے والا بناتا ہے۔ انسان ظاہر سے باطن اور باطن سے ظاہر کا سفر کرنے کے لیے پیدا کیا گیا۔ وہ وجوہ سے نتائج اور نتائج سے وجوہ تلاش کرتا ہے۔ وہ ہر شے کے اندر پنہاں اس جوہر کو ڈھونڈتا ہے جو اس شے کی پہچان ہے، اس شے کا راز ہے، اور یہ راز اور یہ جوہر اور یہ صفت انسان کی اپنی کسی صفت کا مظہر ہوتی ہے۔ شعر و ادب کی دنیا میں انسان نے مظاہر فطرت کو استعاروں اور علامتوں کے روپ میں شامل کیا ہے، اور اس طرح اس نے جہاں اپنی زندگی کو پرلطف بنایا، وہاں اس نے ہر ذی جان اور بے جان شے کو اسم دیا اور اس کو معنی عطا کیے۔ پہاڑوں کو انسان نے اپنے عزم کا مظہر کہا، نہ بدلنے والا، اٹل ارادہ، پہاڑ کی طرح اپنی جگہ سے نہ ہلنے والا۔ اللہ تعالیٰ نے بھی ارشاد فرمایا کہ پھر تمہارے دل سخت ہو گئے جیسے وہ پتھر ہوں، حالانکہ میں نے پتھروں سے بھی نہریں جاری کی ہیں۔ گویا پتھر سے دریا کا نکلنا ایسے ہے جیسے سخت دل انسان کا دل بھر آنا یا آنکھ سے آنسو کا بہنا۔ دریا کو زندگی کا دریا کہا گیا جو موت کے سمندر میں ڈوبتا ہے۔ ہر دریا آخرکار تاریک سمندر میں گر جاتا ہے۔ وقت دریا ہے اور لوگ تنکوں کی طرح اس میں بہتے چلے جا رہے ہیں۔ دشت و صحرا کو بھی عجب معنی ملے۔
दश्ते जुनू, दश्ते वहशत, यादों का सहरा, विछोड़े का थल, दश्ते फुरकत और फिर सहरा की प्यास, ये सब अहले ज़ौक़ के पुरमग़ज़ इस्तिआरे हैं। समंदर को हस्ती का आगाज़ व अंजाम कहा गया। इंसान बादलों की तरह समंदर से आता है और फिर वापस समंदर को चला जाता है कि यही उसका घर है, यही खालिक है या मज़हर तख्लीक है। समंदर या कुल्ज़म से बड़े मानी वाबस्ता हैं, बड़े इस्तिआरे हैं, बड़ी अलामतें हैं। समंदर रूह है, निस्फ़ शब को जागता है, तूफ़ान में हो तो किनारों को उड़ा दे, पुरसुकून हो तब भी गहराई की वजह से पुरखौफ हो। समंदर मुर्दार को बाहर निकाल फेंकता है, उसके बातिन में खजाने हैं, मोतियों के, जिंदगी के, और उसके अंदर इंसान के लिए बड़े उलूम हैं। जब तक समंदर जिंदा है जिंदगी ख़त्म नहीं हो सकती। समंदर गहरा है, कड़वा है। नाकाबिले तस्खीर वसत को समंदर कहा गया। फयाजी और इल्म के पैकर को समंदर कहते हैं। कुल्ज़म रहमत वसीओ बेपाया सिफ़्ते इलाही है। और फिर समंदर खामोश हो गया, यानी मोहब्बत की अमवाज में ठहराव का मकाम। मौज के नाम से कितना ही लिटरेचर मौजूद है। आइए देखें इंसान ने अपने गिर्द रहने वाले जानदारों से क्या हासिल किया, इन्हें कैसे कैसे मानी दिए, इनसे क्या क्या सबक, इबरत और नतीजे निकाले। परिंदों की दुनिया में शाहीन को लीजिए। मर्द मोमिन ही शाहीन है, परिंदों की दुनिया का दरवेश है। आशियाना नहीं बनाता, बुलंद परवाज है, बुलंद निगाह है, पहाड़ों की चट्टानों में रहता है, कसरे सुल्तानी से गुरेज करता है। ये एक मर्द हुर की सिफ़ाते आलियां हैं। एक आज़ाद कौम के लिए शाहीन एक बहुत बड़ा इस्तिआरा है। सूरज को निगाह में नहीं लाता, मर जाए तब भी ज़मीन पर नहीं गिरता। उसकी निगाह आसमानों पर रहती है। उसका रिस्क सोले और पाकीज़ा है, यानी जिंदा कबूतर शिकार करता है। शाहीन मांग के नहीं खाता, काने है, गैरत वाला है, मुतवक्किल है, कवी है, छपटता है, पलटता है, खून गरम रखता है, निगाह तेज रखता है। दरवेशी में बादशाही करता है और बादशाही में दरवेशी करता है। इकबाल का शाहीन ही इकबाल का मर्द मोमिन है। इकबाल ने जवानों में उकाबी रूह के बेदार होने की दुआ की है। उकाबी रूह का काम है आसमानों की तरफ परवाज करना और फिर शहबाज लामका, शहबाज तरीक़त, शहबाज खताबत और फिर हमारे शाहीन यानी हमारी एयरफोर्स। एक परिंदे ने क्या नहीं दिया हमें, यही खुदी का तर्जुमान है, यही महरम लामका है, यही फातेह ज़मान व मकां है, यही शाहीन राज हस्ती का राजदां है। शाहीन भूख से मर जाता है लेकिन मुर्दार नहीं खाता। शाहीन सिफ़ात मोमिन का मजहर है और खुदी का निगहबान है। इंसान की खुद शनासी को परिंदों ने बड़ी आसानियां अता फरमाई हैं। गिद्ध या किरगस, इस पर क्या कुछ नहीं लिखा जा चुका है, अंदाज़ा करना मुश्किल है। आज के अदब में गिद्ध एक अजीम इस्तिआरा और अलामत बन के ज़ाहिर हुआ है। एक ड्रामे में एक मंजर दिखाया गया कि एक अमीर आदमी मर रहा है और इसके रिश्तेदार इसके पास खामोश बैठे हैं। कट करके दूसरा मंजर पेश किया गया कि एक वीराने में एक घोड़ा मर रहा है और इस पर गिद्ध मंडला रहे हैं। अब आप गिद्ध के बारे में अंदाज़ा लगा लें। गिद्ध की बुलंद परवाज़ी मुर्दार की तलाश में है। जिन दरख्तों पर दिन के वक्त चमगादड़ उल्टे लटकते हैं, इन्हीं दरख्तों पर रात को गिद्धों का बसेरा होता है। ये ताल्लुक और तक़र्रुब भी बड़ा बामायने है। गिद्ध की मुर्दार खोरी फिजा को आलूदगी और ताफुन से भी बचाती है। बहरहाल इंसानों की दुनिया में किरगस सिफ्त लोग मौजूद रहते हैं और किरगसी अमल भी जारी रहता है। कबूतर और फाख्ता अमन के निशानात हैं। ये सुलह और अमन के इस्तिआरे हैं। तोता एक ऐसा परिंदा है जिस पर बड़े बड़े अदीबों ने बहुत कुछ लिखा है। मौलाना रूम ने एक तोते की कहानी लिखी है कि एक सौदागर ने पिंजरे में एक बोलने वाला तोता रखा हुआ था। सौदागर सफर पर जाने लगा तो इसने तोते से पूछा कि तेरी कोई ख्वाहिश। तोते ने अपने गुरु तोते को पैगाम भेजा कि आज़ाद फिजाओं में रहने वालों गरीब कैदी का सलाम कबूल करो। सौदागर ने पैगाम दिया। गुरु तोता सुनकर मर गया और साथ ही सारे तोते गिरकर मर गए। सौदागर ने यही अफसोसनाक खबर अपने तोते को आकर बताई, वो भी मर गया। सौदागर ने इसे पिंजरे से निकालकर फेंक दिया। वो तोता उड़ गया और बोला, ऐ सौदागर, मेरे गुरु ने मेरी फरियाद पर मुझे रिहाई का यही रास्ता बताया था कि मरने से पहले मर जाओ, आज़ाद हो जाओगे। बस ये है वो राज जो गुरु मुरीद को देता है। बहरहाल तोता इल्म का बहुत बड़ा जरिया है।
ایک معمولی سا کوا بھی لٹریچر کا حصہ بن گیا۔ کاغا ایک پیغام ہے کسی آنے والے کا۔ کاغا اٹریا پر بولتا ہے، کام بنیرے پر بولتا ہے اور پھر پردیسی گھر آ جاتے ہیں۔ کوا منافق نہیں، اندر باہر سے کالا ہے، جبکہ بگلا منافق ہے، باہر سے سفید اور اندر سے بدباطن۔ مچھلی کے انتظار میں مصروف عبادت نظر آتا ہے۔ قمری، تیتر اور چکور آوازوں کے استعارے ہیں۔ اللہ کا کثرت سے ذکر کرنے والے لوگ ان آوازوں کا بہت احترام کرتے ہیں۔ مور نفس کا وہ مقام ہے جہاں انسان اپنے رنگ پر ہی مست ہو جائے۔ ظاہر پرست انسان مور ہے، انا کا مارا ہوا۔ اسی طرح جانوروں میں شیر کو لیں۔ اللہ کا شیر یعنی اسد اللہ ایک مقام ہے، ایک صفت ہے، ایک انداز ہے ضرب ید اللہ کا۔ شیر ربانی ایک لقب ہے، ایک روحانی مقام ہے۔ شیر خواب میں نظر آئے تو روحانی فیض کی دلیل ہے۔ شیر بے باکی اور جرأت کا مظہر ہے۔ اللہ کے شیروں کو آتی نہیں رباہی۔ جہاں شیر دلیر ہے وہاں گیدڑ بزدل، لومڑی مکار، سانپ چھپا دشمن ہے، چمکیلا لیکن زہریلا۔ سانپ کبھی وفادار نہیں ہوتا۔ وفا کے باب میں کتے اور گھوڑے کا ذکر آتا ہے۔ کتا اگر کتے کا بیری نہ ہوتا تو کبھی نجس نہ ہوتا۔ گھوڑے کو لٹریچر میں بڑا حصہ ملا ہے۔ غالب نے 2 اشعار میں گھوڑے کو زندگی اور موت سے تعبیر کیا ہے۔ زندگی کا سرکش گھوڑا سرپٹ دوڑ رہا ہے۔ انسان سوار تو ہے لیکن بے بسی کا یہ عالم ہے کہ ہاتھ باغ پر ہے نہ پاؤں رقاب میں۔ انسان کا ایک پاؤں حوث کی زمین میں گڑا ہوا ہے اور دوسرا پاؤں موت کے گھوڑے کی رکاب میں ہے۔ زندگی اور موت کو بیان کرنے کے لیے گھوڑے سے کیا فائدہ اٹھایا گیا ہے؟ غرض یہ کہ ہر جانور، ہر پرندہ، ہر شے انسان کے لیے معنی رکھتی ہے۔ انسان غور کرے تو یہ کائنات علم کے وسیع خزانوں سے مالا مال نظر آئے گی۔ انسان کو اپنا پرتو اور اپنے خالق کا جلوہ اسی کائنات میں نظر آئے گا۔ یوسف علیہ السلام کے خواب میں آنے والے 11 ستارے، چاند اور سورج ان کے اپنے بھائی اور ماں باپ تھے۔ سبحان اللہ، یہ علم اس نے خود عطا کیا ہے جس نے انسان کو شاہکار تخلیق بنایا۔ انسان کو شرف بخشنے والے نے انسان کو علم عطا کیا، کائنات کا علم، کائنات کی اشیاء کا علم، کائنات کی زندگی اور اس کے حسن کا علم۔ یہ کائنات آئینہ ہے انسان کی اپنی کائنات کا۔ ہر طرف انسان کی اپنی صفات پھیلی ہوئی ہیں۔ انسان غور کرے تو اسے معلوم ہوگا کہ یہی کائنات انسان کا باطن ہے اور انسان اسی کائنات کا باطن۔ یہ کائنات ایک کھلی کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں۔ حقیقت ہی حقیقت ہے، معانی در معانی، استعارہ در استعارہ، علامت در علامت۔ انسان کی کائنات حسن کائنات کا خوبصورت عکس ہے۔ چاند محبوب ہے اور چاندنی محبوب کی یاد۔ چاند دور ہو تو چاندنی پاس ہوتی ہے، چاند پاس ہو تو چاندنی ختم ہو جاتی ہے۔ پھول دل میں بسنے والا دوست ہے اور کانٹا آنکھوں میں کھٹکنے والا رقیب۔ غرض یہ کہ لامحدود جلوہ کائنات میں موجود ہے۔ انسان کی تلاش کے لیے اور تلاش ذات کے لیے اسی کائنات میں ایک مخفی اور حسین کائنات موجود ہے۔ معنی کی کائنات، جلووں کی کائنات۔ انسان غور تو کرے۔